السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے بہت ہی پیارے سے سویٹ سے ریڈرز کے لیے، آپ سب کے بہت ہی پیارے سے ناول کو لے کر۔ تو ہم آج اسے ہی پڑھیں گے۔ تو اب ہم جلدی سے ناول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے نا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے آپ کی محبت کا ہمیں شو کرنے کا۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں ہماری آج والے ایپیسوڈ کو، جو کہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے۔ مجھے وہ کپڑے چاہیے پہننے کے لیے، میرے پاس نہیں ہے۔ ایک نظر اپنے پہنے باتھ ٹب کی جانب دیکھے اس نے آخر بتا ہی دیا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اچھا تو تم مجھ سے کچھ مانگ رہی ہو؟ مسلسل اوپر سر کو کیے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہاں میں سر ہلا دیا، ساتھ ہی پیچھے اپنے قدموں کو بڑھائی جا رہی تھی، لیکن اپنے پیچھے دیوار کو دیکھ وہ وہیں پر ہی رک گئی، کیونکہ ارحم مسلسل اس کی جانب بڑھے جا رہا تھا۔ یوں صنم کو رکے دیکھ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس کو کمر سے پکڑے اپنی جانب کھینچتا۔ جانتی ہو میری ایک بری عادت ہے، ایکچولی میں کسی کی بات تبھی مانتا ہوں جب بدلے میں دوسرا مجھے بھی کچھ دے، جیسے کہ وہ فرمائش کی اپنی بات منوا رہا ہو، بدلے میں میری بات کو بھی مانے۔ ارحم کے سینے پر ہاتھ رکھتی وہ ارحم کی بات کو سن رہی تھی۔ ارادہ تھا اسے دور کرنے کا، لیکن اس کا جسم بے حد گرم تھا، کیونکہ ابھی وہ کافی ایکسرسائز جو کر کے آیا تھا، جسے محسوس کرتی صنم کو وہی سب یاد آنا شروع ہو گیا، کیونکہ جب بھی ارحم اس کے قریب آتا ہے تب بھی اس کا جسم ایسے ہی گرم ہوتا ہے۔ بولو بھی، خاموش کیوں ہو؟ کہ تم مجھے بدلے میں کیا دو گی؟ آپ کو میں کیا دے سکتی ہوں؟ اسے سچ بتا دیا، کیونکہ اس کے پاس اب کہاں ایسا کچھ بھی تھا جو وہ ارحم کو دے پاتی، کیونکہ وہ تو خود اس پر ڈیپینڈ تھی۔ پلیز، میرے پاس صرف ایک ہی کپڑے ہیں جو گندے ہو چکے ہیں، تو آپ مجھے منگوا دیں۔ وہ واقعی میں اب کپڑے مانگ رہی تھی۔ تمہارے پاس وہ ہے جس کی طلب مجھے تمہیں دیکھ کر ہی بڑھنے لگتی ہے۔ اپنا ہاتھ جسے سے صنم کو پکڑا ہوا تھا آہستہ آہستہ نیچے کی طرف لے جانا شروع ہو گیا۔ صنم جو کہ صرف باتھ ٹب پہنے ہوئے تھی، ارحم کے یوں نیچے کی جانب ہاتھ لے جاتے دیکھ اس کے سینے کو پیچھے کی جانب دھکیلتی، اسے خود سے دور کرتی۔ مجھے نہیں چاہیے کپڑے، اتنا کہتی وہ وہاں سے جانے لگی، کیونکہ ارحم اس سے ایک مرتبہ پھر سے کیا چاہتا تھا اس کا اندازہ اسے ہو چکا تھا اب۔ لیکن ارحم یوں صنم کو اسے چھوڑ جاتے دیکھ بازو سے پکڑے کھینچتا دیوار کے ساتھ لگائے۔ سمجھتی کیا ہے تو؟ اب کیا بنا کپڑوں کے رہنا چاہتی ہو؟ ویسے ایک بات میری غور سے سن لے، تمہارے یوں اس لباس میں پھرنے سے میرے اندر جذبات بار بار پیدا ہوتے ہیں، تو یوں تمہارے بنا کپڑوں کے رہنا تمہارے لیے ہی برا ہوگا، لیکن اگر تم میری اس وقت بات کو مان لو تو بہت سے کپڑے مل سکتے ہیں تمہیں، وہ بھی بیش قیمتی۔ ارحم اسے یوں لالچ دے رہا تھا جیسے کہ وہ پیسوں کی بھوکی ہو۔ صنم پریشان ہوتی، کیا چاہتی ہیں؟ ویسے بھی آپ کرتے تو وہی ہیں جو آپ کہتے ہیں اور چاہتے ہیں۔ صنم بھی تنگ آئے بول پڑی، جسے سن ارحم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اسے یہ بات ہمیشہ سے ہی ناگوار گزرتی تھی کہ کوئی اور اس کے سامنے زبان چلائے، چاہے پھر خود جو مرضی کر لے، وہ ان سب کی اجازت صرف خود ہی کو دیتا تھا وہ۔ صحیح کہا تم نے، تمہارے دماغ میں اگر میرے بارے میں یہی سوچ ہے تو پھر ٹھیک ہے، آخر تمہارا کہا صحیح بھی تو کرنا پڑے گا ہی۔
تم جیسی بدتمیز لڑکی کو جتنا بھی سمجھانے کی کوشش کر لو لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ بازوں سے پکڑے ہوئے اسے جس جگہ اس نے جم بنایا ہوا تھا وہاں لے جانے لگا۔ صنم اس پر ڈر چکی تھی کہ آخر اب یہ ظالم شخص اسے کس قسم کی سزا دینے والا ہے۔ وہ پچھتا رہی تھی اس پل سے کہ آخر وہ کیوں آئی اس جگہ۔ جم میں ایک جگہ لے جاتے ہی وہ ایک مشین کے آگے صنم کو کھڑے کرتا ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا جیسے کہ وہ کچھ تلاش کر رہا ہو۔ تبھی اسے چھوٹے چھوٹے کپڑے دکھائی دیے جو کہ شاید ایکسرسائز میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ انہیں اٹھاتا وہ اس کے بازوؤں کو اوپر کی جانب کیے باندھنا شروع ہو گیا۔ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوری اگر آپ کو برا لگا ہو تو معاف کر دیں مجھے۔ صنم روتی اس بات کو سوچے کہ نہ جانے وہ کس قسم کی اسے سزا دینے والا ہے، پہلے سے ہی معافی مانگنے لگی۔ لیکن ارحم بنا اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے اس کے دونوں بازوؤں کو اوپر کیے باندھتا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ صنم کے ہاتھوں کو باندھنے کے باعث وہ ساختہ ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے ارحم کی جانب دیکھنے لگی۔ دیکھیں مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں مانگوں گی آپ سے۔ صنم یہ سوچنے لگی کہ شاید ارحم پیسوں کو بچانے کی خاطر یہ سب کر رہا ہے اور اس بات کی سزا صنم کو دے رہا ہے کہ اس نے اس سے کیوں کچھ مانگا۔ سمجھتی کیا ہے تو؟ کیا میں پیسوں کا بھوکا ہوں جو تجھے کچھ نہ دینے کی خاطر یہ سب کر رہا ہوں؟ تجھ جیسی عورت مجھے ڈیزرو نہیں کرتی، لیکن یہ سالہ میرا دل جو تم پر آ چکا ہے، جو تمہیں یہاں اپنی بیوی بنا کر لے آیا ہوں۔ اس کے جبڑے کو پکڑتا وہ اس کے بالکل قریب آئے چیختے ہوئے بولا۔ اس کی گرم سانسیں وہ اپنے چہرے پر بخوبی محسوس کر پا رہی تھی۔ اپنے ہاتھ سے وہ صنم کے پہنے باتھ ٹب کی ڈوری کو کھولنا شروع ہو گیا۔ صنم یہ بات تو جان چکی تھی کہ ارحم ایک نفسیاتی مریض ہے جو کہ ہر بات کو نہ جانے کیا سوچ لیتا ہے اور صنم پر غصہ اتارنے لگتا ہے۔ نہ جانے کون سے غصے ہیں اسے جو سارے کے سارے وہ اس پر نکال رہا ہے۔ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ زندگی میں جو یہ اس قسم کا ہو چکا ہے۔ باتھ ٹب کو کھولے وہ اپنا ہاتھ اس کے سینے کی جانب لے جاتا پھیرنا شروع ہو گیا۔ چونکہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اسی وجہ سے کوئی مدد بھی نہ کر پا رہی تھی۔ ارحم کے ہاتھ کا لمس وہ اپنے سینے پر محسوس کیے، ٹانگوں کو ہلاتی۔ مت کریں ایسے پلیز، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میرا کچھ بھی کہنے کا مطلب آپ کو غلط ثابت کرنا نہیں ہوتا۔ آخر وہ پیار محبت سے بات کرنے کا سہارا لیتی اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ارحم چونکہ اس پر پاگل ہو چکا تھا اسی وجہ سے صنم کی کسی بھی بات کا جواب نہ دے رہا تھا، جسے دیکھتی ایک مرتبہ پھر سے وہ اس سے کچھ کہنے لگی۔ لیکن اس سے پہلے کسی بھی الفاظ کے نکلنے سے پہلے ہی وہ اس کی ٹانگوں کو اٹھاتا اپنی کمر کے گرد باندھنے لگا۔ نہ جانے اب وہ ایسا کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ساتھ ہی وہ اس کے
اس کے رحم کے لیے بھیک مانگ رہے ہونٹوں پر اپنے زبان کو پھیرتے خاموش ہو جاؤ۔ جیسے تمہارے دماغ میں میرے بارے میں سوچ ہے، اسے تو بھی ٹھیک ثابت کرنا ہی پڑے گا نا۔ ارحم کے چہرے پر اس قدر غصہ تھا جس سے صنم انجان تھی کہ آخر کیا ہو گیا ہے، کیا کہہ رہا ہے، ایسا بھی کہہ دیا ہے ایسا بھی اس نے جو یہ ایسے غصہ کر رہا ہے۔ اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے منہ میں لیتا، وہ مکمل طور پر اس کے ہونٹوں پر قابض ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو باندھے وہ اس کی ٹانگوں کو اپنی کمر کے گرد باندھتا، نہ جانے کیوں صنم کو اتنا لاچار محسوس کروا رہا تھا، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا۔